اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ و تجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک بڑا تیزی سے رواں دواں ہے، اور آج الحمدللہ یو کے اور اس کے مضافات میں یعنی کہ یورپ میں الحمدللہ آج 15واں روزہ ہے. تو گویا کہ نصف رمضان جو ہے آج اختتام کو ہے. نصف رمضان یعنی آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہر ایک شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا یا پھر غفلت میں ہی گزار دیا. اب ماہ رمضان المبارک کے 14 روزے یا پھر 15 روزے باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم اور اپنے فضل سے یہ 14 روزے یا 15 روزے جو ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمت اور صحت اور سلامتی نصیب فرمائے. ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی ایمان والے ان کے گھروں کے اندر، ایمان والوں کے گھروں کے اندر ایک عجیب سی ایک رونق اور ایک عجیب سی فضا قائم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، یعنی بہت ہی خوبصورت فضا قائم ہو جاتی ہے کہ ہر ایک شخص صبر و تحمل اور برداشت کا عادی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ کبھی تو وہ زبان سے کوشش یہ کرتا ہے دنیاوی کلام کم ہی ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا نام نامی اس میں گرامی وہ کثرت سے زبان پر ہو. تو کوشش میں نے یہ بھی دیکھی کہ اکثر خواتین حتیٰ کہ انہوں نے بہت ہی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ گفتگو نہیں بلکہ اشاروں سے بات کرتے ہیں. تو گھروں کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی گفتگو کم سے کم اور دینی گفتگو زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ذکر و اذکار یہ بھی کثرت سے کی جاتی ہے. الحمدللہ دن تو ہم بڑا اچھا گزارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور پھر یو کے میں رہنے والے اور یورپ میں رہنے والے ایک ہی دن گزرا ہے گرمی کا تو تھوڑا بہت احساس ہوا روزوں کا کہ ماہ رمضان المبارک واقعی میں روزہ جو ہے یہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. بہرحال اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ وہ لوگ جو گرم ممالک میں ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں تو کن کن مشکلات کی انہیں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ مشکلات کو برداشت کرتے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. تو ناظرین کرام، آج جس طرف آپ حضرات کی توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی ماشاءاللہ گھروں میں ایک اچھی فضا قائم ہو جاتی ہے. دن تو بہت اچھا روزے کی حالت میں بہت اچھی کوشش کرتے ہیں سب ہی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے فضول کاموں میں خرچ نہ ہو. لیکن افطاری کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اب تو شکار ہو رہے ہیں. وہ وجہ جس کی طرف اشارہ دینا ہے وہ نماز تراویح ہے کہ مساجد کے اندر ابھی 2 صف 3 صفیں جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، اور بڑی ہی محرومی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تراویح کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. 1500 نیکیاں ایک سجدے کے عوض اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے. صرف یہی نہیں تراویح کے ہر سجدے کے بدلے، بلکہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے
اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک عالی شان محل بنواتے ہیں، اور اس عالی شان محل کے احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ جو ہے وہ سونے اور چاندی کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1,500 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک عالی شان محل بنواتے ہیں آپ کے لیے، جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے، جب 60,000 دروازے ہوں گے تو وہ محل کتنا بڑا ہوگا، اور ہر دروازہ سونے اور چاندی کا ہوگا، اور وہ لوگ جو 10 تراویح پڑھ کے یا 8 تراویح پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی کتنی بڑی محرومی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنا پر کبھی انسان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، یا بالکل کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، یا پھر کیفیت ایسی ہے کہ جسم میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے تراویح کے لیے کھڑا ہونا، وہ شرعی عذر والوں کے لیے تو الگ معاملہ ہے، لیکن وہ لوگ جو صحیح سلامت ہیں، جن کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، جسم ماشاءاللہ صحت اور توانا ہیں، لیکن وہ لوگ بھی اگر نماز تراویح سے رفو چکر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں عزیزان کرام بہت ہی بڑی محرومی۔ اگر ہم یہی لے لیں کہ 8 یا 12 تراویح اگر آپ نے پڑھ لی یا 12 تراویح آپ نے چھوڑ دی تو 12 دونی 24 سجدے آپ نے چھوڑ دیے، اور کتنے ہزار نیکی آپ نے اپنے نامہ اعمال میں کم کر دی؟ 24 محل تو آپ نے چھوڑ دی۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث طیبات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ ترغیب دلائی کہ تمہارا کوئی سجدہ نماز تراویح کا ضائع نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اس میں تمہیں چند ہی نیکیاں ملیں گی، بلکہ یہ ہر سجدہ بڑا قیمتی ہے، اسے ہر سجدے کی بہت بڑی قدر ہے میری بارگاہ میں۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ آپ دن بھر کام کاج کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد واپسی آتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ رب العالمین جو دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اور پھر دن کا روزہ اور رات کی تراویح احتساب کے ساتھ کرتا، مطلب یہ دونوں عمل جو ہے احتساب کے ساتھ کرتا ہے، یعنی صحیح طور پر ان کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب میرا مومن بندہ میرے کہے ہوئے پر عمل کرتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، اے میرے بندے اب میں تجھے اتنا بڑا انعام دوں گا کہ تیری زندگی کی تمام لغزشیں خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ وہ زندگی جو 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال تو نے نافرمانی کی تھی، اب میرے بندے جب تو نے دن کا روزہ بھی رکھا، رات کو قیام بھی کیا، اے میرے بندے اب میں نے تیرے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو ناظرین کرام، کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین یہ پروانہ عطا فرمائیں گے مغفرت کا، کہ اللہ رب العالمین اس کی بخشش کے پروانہ اس کے ہاتھ میں عطا فرما دیں گے، معافی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، وضو کی یہ دعا ہے اور دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا رب العالمین تو ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور ہمارے حساب کتاب میں آسانی کا معاملہ فرمانا۔ تو ناظرین کرام، مساجد کے اندر تراویح کے اہتمام کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کمی آ رہی ہے
تو آج سے عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد 15 روزے باقی ہیں یا 14 روزے باقی ہیں تو میں اس میں کوشش کروں گا۔ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کیجئے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ 2015 کا جو آپ کا یہ رمضان ہے یہ یادگار رمضان بناؤں گا، اور یادگار رمضان اس صورت میں ہی بن سکتا ہے کہ جب میں آپ کی پکڑ کرتا رہوں وقتاً فوقتاً، آپ کی گرفت کرتا رہوں آپ کی کمزوریوں پر اور اپنی کمزوریوں پر، صرف آپ ہی کی کمزوریاں نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں پر بھی۔ جب ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں پر گرفت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا رمضان بہت یادگار رمضان بن جائے گا۔ اور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف ترغیب دلائی جائے، اور جن اعمال کے اندر کمزوری آ جائے اس طرف آپ کی توجہ دلائی جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا پروگرام اور آج کے پروگرام میں یہی میسج کہ ماہ رمضان مبارک یہ رحمتوں و برکتوں سے بھرپور ہے، یہ مغفرت سے بھرپور ہے، یہ جہنم سے آزادی کے لیے بڑا ایک بہترین، ہمارے لیے ایک بہترین لمحہ ہے۔ آئیے عہد کرتے ہیں، ہر دن ویسے عہد کریں، ہر لمحے عہد کریں، ہر لمحے اللہ سے توفیق طلب کریں کہ یا رب العالمین تو ہمیں محروم لوگوں سے بچانا، تو ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ فرمانا، ہمیں سعادت مندی نصیب فرما یا رب العالمین، تو ہم پر اپنا خاص کرم فرما، یہ مانگتے رہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ وہ قیمتی وقت کہ جس وقت ہم تمام گھر کے جو افراد ہیں ان کی ساری جو ہے نا توجہ یہ لے کے آ جاؤ کھانے کے لیے، یہ لے کے آ جاؤ، افطاری کے وقت کی بات کر رہا ہوں، اور ساری توجہ اور سارا وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھی ضائع نہ ہو تو ٹی وی کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، یہ آپ کی اجرت کا وقت ہے، یہ آپ کی مزدوری کا وقت ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ دن بھر کا روزہ رکھا آپ نے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، نیک اعمال کیے، اپنے نفس کی اصلاح کی، تمام اب اللہ رب العالمین اجر دیں گے آپ کو، اب اللہ رب العالمین مزدوری دیں گے آپ کو۔ اب وہ وقت ضائع مت کیجئے۔ 2 وقت بڑے قیمتی ہیں، ایک تراویح کا وقت اور ایک جو ہے یعنی تراویح کے بعد جو ہے، یاد رکھیے تراویح بھی کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر شب، رمضان مبارک کی ہر شب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بندے کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ بندے سے کہتے ہیں میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں۔ تو اپنی پریشانیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، میں تیری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ تو اپنی بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، میں تیری بیماریوں سے تجھے شفا یابی نصیب کروں گا۔ میں تیرے ہر معاملے میں تیری غیبی مدد و نصرت کروں گا، لیکن جب تو تمام کچھ وقت کے لیے تمام لوگوں سے قطع تعلق ہو جا۔ قطع تعلق سے مراد یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ اپنی توجہ جو ہے میری جانب کر دے۔ جب تو کچھ توجہ میری جانب کرے گا تو واللہ میں پوری توجہ تیری جانب کر کے تجھے ہر چیز عطا کر دوں گا۔ تو ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے ہر لمحے کو یادگار بنانے کے لیے انشاءاللہ العزیز کوشش ہے کہ یہ رمضان کے اندر الحمدللہ ہم یہ پروگرام لائیو پیش کیا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، تمام ناظرین کے لیے دعا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیوں کے لیے دعا کریں، ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور میرا تو ویسے ہی آپ پر قرض ہے، اور قرض وہ یہی ہے کہ مجھے اور میری والدہ محترمہ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، تو میں آپ لوگوں کا احسان مند رہوں گا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور اپنے فارمیٹ کے مطابق آج تھرسڈے ہے، اور تھرسڈے والے دن آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسنون دعائیں جو ہیں ان کی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے لاسٹ ویک دعائے نماز تراویح، یعنی تسبیح تراویح بھی کہتے ہیں، دعائے تراویح بھی کہتے ہیں، کہ جو پڑھی جاتی ہے اس میں جو غلطی کی جاتی ہے، ممکن ہے ہمارے نئے ویور ہوں تو ان کی بھی اصلاح کر دوں گا انشاءاللہ، کہ اس میں ایک جو کلمہ ہے والعظمہ، اسے پڑھتے ہیں والعظمہ۔ آئیے ناظرین کرام اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی کاز کی جانب بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة. حاضرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور ریڈ کلر میں. اس کا مطلب ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ عین کے اوپر بھی زبر ہے اور واو کے اوپر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے. اکثر جگہوں پر مساجد کے اندر بھی جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں یا پینافلیکس کے جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر واو کے اوپر جزم ہے یعنی سکون کی علامت ہے, تو وہ غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ واو کے اوپر زبر پڑھیں گے. سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير صدق الله العظيم. حاضرین کرام دیکھ رہے ہیں آپ آخر میں نوٹ لکھا ہوا ہے, یہ والعظمہ ہے یعنی غا کے فتحہ کے ساتھ, والعظمہ یہ غلط ہے یعنی غا کے جزم کے ساتھ, غا کے سکون کے ساتھ, یہ غلط ہے. حاضرین کرام ماشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر آج ہم نے دعائے تراویح اس کی جو ہے کمپلیٹ پریکٹس کی, اور الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اگر ہماری یہی دعا بھی درست ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غنیمت ہے. کیونکہ آپ اگر 25 سال سے غلط پڑھ رہے تھے یا 30 سال سے غلط پڑھ رہے تھے یا 40 سال سے غلط پڑھ رہے تھے, اگر 2015 کے رمضان کے اندر آپ کی یہ دعا بھی درست ہو گئی تو یہ سمجھ لیجئے آپ کا یہ رمضان جو ہے یادگار رمضان ہو گیا. کیونکہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کا رمضان 2015 کا انشاءاللہ اس کو یادگار رمضان بنا رہے ہیں. ناظرین کرام
آپ کو کچھ موٹی موٹی غلطیاں، وہ غلطیاں جو عام کی جاتی ہیں، ان کی کچھ نشاندہی کرنے کے بعد پھر آپ کی کاز کی جانب بڑھوں گا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دعائے تراویح۔ اب اس کے اندر جو غلطی کی جاتی ہے وہ پڑھتے ہیں سبحانہ، سبحان ذی الملک والملکوت۔ سبحانہ نہیں ہے، دیکھیں ہا ہے، ہا کی ادائیگی گلے کے مڈل سے ہوگی، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اب ایک غلطی اور کی جاتی ہے، ذی الملکی میں کے نیچے جو کیف ہے اسے ہم کھینچ دیتے ہیں، اسے کھینچنا نہیں بلکہ اسے شارٹ کرنا، کیونکہ اس کے نیچے صرف کسرہ یعنی زیر کی علامت۔ اس کے بعد ہے سبحان ذی العزتی۔ اب عزتی میں دیکھیں زا کے اوپر شد یعنی تشدید کی علامت ہے، ڈبلیو سائن کی علامت ہے، اور تشدید کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اسے کس طرح پڑھا جاتا ہے، سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، تو اسے پڑھیں گے ذی العزتی، اکثر پڑھتے ہیں ذی العزتی، عزتی عزتی، سبحان ذی العزتی، اور اس کے بعد والعظمہ۔ اور اس میں ایک غلطی اور کی جاتی ہے، غا کو زا پڑھتے ہیں یا پھر ذال پڑھ لیتے ہیں، نہ تو اس کو ذال کے مشابہ کرنا ہے اور نہ ہی اسے زا کے مشابہ کرنا ہے، غا فل ماؤتھ کر کے ادا کرنا ہے اور اس کو ادا کرتے وقت سافٹ بھی کرنا ہے، تو اسے پڑھیں گے والعظمہ۔ اگر یہاں آپ یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں والعظمہ والہیبہ والقدرہ، اگر آپ کو یہاں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اسے وقف کی صورت میں ہا پڑھیں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے رول، جو ہمارے پرمننٹ کالر ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نئے ویور ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی ممکن ہے۔ جب یہ تا، گول تا آخر میں جو لکھی جاتی ہے، یہ اگر اس پر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو اسے پھر تا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے ہا پڑھنی ہے۔ تو والعظمہ، اگر آپ کے یہاں سانس ٹوٹ گیا تو پھر والعظمہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کا سانس کنٹینیو ہے، آپ کا سانس جاری ہے، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں والعظمۃ والہیبۃ والقدرہ۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد والکبریاء والجبروت۔ والکبریاء والجبروت، اکثر والکبریاء میں جو کیف ہے اسے بھی ہم کیا کرتے ہیں، موٹا کر لیں، والکبریاء، تو والکبریاء کیف کو لائٹ کرنا ہے، والجبروت۔ اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں سبحان الملک الحی الذی۔ اب حی میں دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر تشدید کی علامت ہے، یا کے اوپر تشدید کی علامت ہے، اسے بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے، حی الذی۔ اکثر پڑھتے ہیں سبحان الملک الحی الذی، حی الذی غلط، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ دیکھ لیجئے، اگر آپ لا ینام کو میں لا کو نہیں کھینچیں گے اور ولا یموت میں لا کو نہیں کھینچیں گے تو پھر معنی بہت ہی غلط ہوں گے، کیونکہ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان الملک الحی الذی، کون ہے وہ رب؟ پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ ہی موت ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے لا ینام ولا یموت تو یاد رکھیے پھر اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے لیے نیند بھی ہے اور اللہ کے لیے موت بھی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین پاک ہے ان چیزوں سے، کون ہے؟ سبحان ہے وہ، پاک ہے وہ بادشاہ، الحی الذی جو زندہ رہنے والا ہے، لا ینام ولا یموت، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یموت اور نہ اسے موت آتی ہے۔ اکثر پڑھتے ہیں جلدی میں لا کو نہیں کھینچتے، تو یاد رکھیے بہت ہی غلط معنی بنیں گے، اس طرف بہت ہی زبردست توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سبوح قدوس، سبوح میں واو ہے اسے کھینچیں گے، قدوس میں واو ہے اسے بھی کھینچیں گے۔ اس کے بعد ربنا ورب الملائکۃ والروح، ربنا میں را کو بھی فل ماؤتھ کریں گے، ورب الملائکہ میں بھی را کو فل ماؤتھ کریں گے، والروح، اور پھر اس کے بعد اللہم اجرنا۔ اکثر جو یہ اجرنا کی را ہے اسے ہم موٹا کر لیتے ہیں، اجرنا نہیں، اللہم اجرنا، را کو لائٹ کریں گے، من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہماری یہ دعائے تراویح کوشش کی کہ دعائے تراویح جو ہے یہ آپ کی کمپلیٹ درست ہو جائے، تو آج الحمدللہ دعائے تراویح ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ لاسٹ ویک ہم نے ہاف پڑھی تھی، آج الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی، اور جو اس میں مین غلطی جس کی طرف آپ کی توجہ دلائی، اکثر جگہوں میں آپ جہاں تک جائیں اس آواز کو پہنچائیں۔ اکثر جگہوں میں ابھی بھی مساجد میں جو مساجد کمیٹیاں ہیں، مساجد کے جو نگران ہیں،
ان تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ غلط ممکن ہے پرنٹنگ میں وہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے الکاتب کالحمار، رائٹر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بڑا عجیب سا معنی ہے، بہرحال جو سمجھنے والے ہیں سمجھ گئے، العاقل تکفیر الاشارہ۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ لکھنے میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو آپ درست کر لیجئے، اس میں فتنہ برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی حکمت عملی سے کہیں بھی کسی کی اصلاح مقصود ہو تو اصلاح کرنے میں تنقید کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصلاح میں کوشش یہ ہونی چاہیے، حکمت اختیار کرنی چاہیے، اور حکمت یہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ مساجد میں جا کر شور کرنا شروع کر دیں، اوہو یہ تو غلط لکھایا ہوا، آپ بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں۔ نہیں، دیکھیں حکمت عملی، ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو وہاں، تو فتنہ برپا نہیں کرنا، ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون میری بہن؟ میں اویل سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بیگم، کیا حال ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، سنائیے دعائے تراویح۔ سبحان ذی الملک۔ جی تعوذ تسمیہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں بیگم، انشاءاللہ مزید جو ہے درستگی ہوگی اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک سبحان ذی الملک والملکوت والملکوت، سبحان ذی العزت سبحان ذی العزت والعظمہ۔ والعظمہ، ضا کے اوپر زبر پڑھیں اور ضا کو فل ماؤتھ کریں، والعظمہ۔ والعظمہ، دیکھیں ضا کے اوپر فتحہ پڑھیں، زبر پڑھیں، والعظمت والعظمت والہیبت والحیبت والقدرت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ والکبریاء الجبروت والکبریاء والجبروت۔ والکبریاء والجبروت۔ ہاں حمزہ کو شارٹ کیجئے گا، بس یہیں تک آپ یاد کریں، اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ العزیز، پھر بقیہ جو ہے آپ آگے پریکٹس کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، جو ہمارے بگنر اسکالرز ہوتے ہیں، ویسے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تا گول تا پر وقف کیا جائے، ہا پڑھی جائے، لیکن جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو ان کی زبان پر یہ الفاظ کو چڑھانے کے لیے یا ان پر جاری کرنے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسانی سے ان کی زبان پر وہ جاری ہو جائے، تو اس لیے ہم وہاں تا پڑھتے ہیں اور تا کے نیچے پھر زیر پڑھتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری کون بہن؟ میں پیارا ہوں بیٹا۔ ماشاءاللہ، میں کیارا، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ بیٹا، آپ کا طبیعت کیسا ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اما جی کیا سنائیں گی؟ ہم دعا کرتا ہے بیٹا آپ کے لیے، آپ کا ماما بابا کے لیے بیٹا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ دعائیں دینے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ جی اما جی سنائیے دعائیں نماز تراویح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبات والقدرت
والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. جی ماشاء اللہ. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أعذنا من النار يا مجير مجیر، جیم کو یا سے ملائیں گے تو کھینچیں گے مجیر. یا مجیر. اما جی کوشش کیجئے اس میں کچھ حروف جو ہیں آپ کی خاص طور پر والعظم میں آپ کو پڑھ رہی ہیں والعظم، ابھی بھی آپ کی واو کے اوپر فتحہ نہیں پڑھ رہی ہیں، سکون پڑھ رہی ہیں. تو والعظم، ٹھیک ہے. والعظم. ماشاءاللہ. اما جی اس کی پریکٹس جاری رکھیں. کچھ حروف کی ادائیگی جو ہے ابھی بھی کمزور ہے اور حرکات کو کھینچ رہی ہیں، تو انشاءاللہ مزید پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مسز بیگم کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اللہ کا بڑا شکر. جی سنائیے دعائے نماز تراویح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والحیبة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. مسز بیگم سبوح میں جو واو ہے اسے کھینچیں گے، قدوس میں جو واو ہے اسے بھی کھینچیں گے. سبوح. اوکے. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. والروح. ما شاء الله. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسز بیگم الحمدللہ آپ نے پریکٹس کی اور الحمدللہ بہتری آئی ہوئی ہے، الحمدللہ کافی بہتری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. سسٹر بلقیس ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ استاد, how are you? الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر بلقیس ماشاءاللہ how many time you recite درود السلام؟ جی 7,000 استاد. ماشاءاللہ 7,000. And ماشاءاللہ how many juz you are complete سپارہ؟ 16 پارہ استاد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا غربہ. انشاءاللہ. Okay, now you can recite دعائے نماز تراویح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمات والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت
سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. حي الذي، ذال یا زیر ذی. سبحان ذي الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. ریپیٹ. سبوح قدوس. اسٹاپ ہیئر. جی. سبح قدوس ماشاء اللہ. ربنا ورب الملائكة والروح. ماشاء اللہ. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سسٹر بلقیس, الحمد للہ یور سائٹ از ویری گڈ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم خانم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. ایم خانم ماشاء اللہ کتنا درود و سلام پڑھا اس ویک آپ نے؟ میں 500 پڑھا. جی 500 پڑھا. سمجھ نہیں آئی. 500. کتنے ہزار؟ 500. 500 سے آگے نہیں جا رہے ہیں آپ؟ میرا کام ہے نا, بچے چھوٹے. اچھا اچھا. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو ہمت کروں گا. جی چلیں دعائے تراویح پڑھیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایم خانم آپ نے بہت پیارا پڑھا ہے, لیکن کچھ غلطیاں ابھی بھی موجود ہیں. مزید جو ہے اس کی پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیرہ. ویسے میری کوشش ہوتی ہے, ہماری جتنی مائیں بہنیں کال کرتی ہیں نا, تو ان کو تھوڑا جو ہے نا کوشش ہے کہ آگے اعمال کی طرف بڑھاتے چلے جائیں. جیسے ہماری مسجد ان سے میں کہہ رہا تھا کہ 500 مرتبہ ماشاءاللہ آپ نے درود و سلام پڑھا, تو اس میں مزید اضافہ کریں. ماشاءاللہ ان کی سادگی ہے, ہماری کام بہت ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جتنی مائیں بہنیں گھروں کے کام کاج بھی ہیں, اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ نیکی کے کاموں میں آپ لوگ سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ الحمدللہ 1.5 سال سے زیادہ تو مجھے بھی ہو گیا آپ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے. تو جتنے میرے کالر ہیں ماشاءاللہ خواتین کا ایک جذبہ دیکھتا ہوں کہ خواتین میری مائیں بہنیں وہ قرآن سیکھنے میں آگے ہیں. تو میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی, اور بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا اسپیشلی کہ بھائی آپ لوگوں نے بھی تو قرآن اپنا درست کرنا ہے نا, تو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے جی جہان آرا بیگم, خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. دعائے نماز تراویح سنائیے. جی میں کوشش کرتی ہوں. کتنا درود و سلام پڑھا اس ویک آپ نے؟ وہ کاؤنٹ نہیں کیا استاد جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان ذی الملک والملکوت. ملکوت میں لام کو شارٹ کریں، ملکوت. ملکوت. ماشاء اللہ. سبحان ذی العزت والعظمات والحیبات. دیکھیں ذی العزات میں زا کے بعد الف نہیں، آپ نے عزات پڑھا. سبحان ذی العزت. سبحان ذی العزت والحیبات والعظمت. والعظمت والحیبات. یہاں بھی با کو نہ کھینچے نا، والحیبہ. والحیبہ ہاں والقدرات یہاں بھی والقدرہ میں بھی تا کو ہا پڑھیں. والقدرہ. والقدرہ والکبریاء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت. ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة. ربنا رب الملائكة والروح. 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 اللهم أجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر. ماشاءاللہ بہن جھانارہ بیگم، الحمدللہ کافی حد تک الحمدللہ یہ دعا آپ کی بہتر ہو گئی. مزید اس کی پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اور نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مسز حسین ہمارے ساتھ، کیا حال ہے مسز حسین؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں گھر سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کتنا درود و سلام پڑھا اس ویک؟ درود و سلام اس ویک پڑھا ہے 45,000. ماشاءاللہ 45,000. ماشاءاللہ کتنے قرآن کریم ہو گئے؟ ماشاءاللہ کل چوتھا ختم ہو جائے گا، تقریباً 6 پارے رہتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ مزید ہمت اور طاقت نصیب فرمائے. آمین. مزید ہمت اور طاقت نصیب فرمائے. جی دعائے تراویح سنائیے. جی. وقت بڑا مختصر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی العزت والعظمت والحیبہ والقدرۃ والکبریاء والجبروت. سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسز حسین الحمدللہ. اب آپ کی نماز تراویح کی جو دعا ہے کمپلیٹ درست ہوگی. مزید جہاں مسجد میں نماز کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر اور خواتین کو بھی اس طرف توجہ دلائیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ، جزاکم. ماشاءاللہ آپ سب کو روڈ پہ لے آئیں، صحیح سڑک پہ لے کے آگے. کوشش ہے کہ اس رمضان کو جو ہے یادگار رمضان بنا لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مقصود صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. دعا کیا کریں ہمارے لیے. الحمدللہ انشاءاللہ ضرور. بھائی مقصود صاحب سنائیے دعا. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت
سبحان ذی العزت والعظمہ والعظمت والہیبات والقدریات والکبریاء جبروت. یہاں سے دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ مل کر. سبحان ذی العزت ذی العزت والعظمت. والعظمت تے نہیں تی، والعظمت تی. عظمت ہاں. والہیبت والہیبت والقدرت والقدرت والکبریاء والکبریاء والجبروت. والجبروت. جی بھائی مقصود صاحب یہیں تک اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید پھر انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے. پہلے یہ 2 لائن آپ کی درست ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین کرام کالز کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں جمعرات کے دن معمول ہوتا ہے، مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. یقیناً آپ کی دعائیں تو ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہیں. میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طالب رہتا ہوں اور چلتے ہیں دعا کی طرف. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. ہماری مائیں بہنیں جو بھی دین کی طرف جستجو کرتے ہیں، دین کی طرف جستجو کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، یا رب العالمین اس پروگرام کے توسط سے یا رب العالمین جو ایک دین کی بہار گھروں کے اندر آئی ہوئی ہے، قرآن کی بہار گھروں کے اندر آئی ہوئی ہے، یا رب العالمین اس بہار کو تا صبح قیامت قائم دائم فرما. یا رب العالمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہماری ماؤں بہنوں نے جو بھی کلام مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ پڑھی، جو درود و سلام پڑھا، جو قرآن مجید فرقان حمید کے اختتام ہوئے، ختم پیش کیے، یا رب العالمین تمام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. تمام کے ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلاۃ کی وسیلہ جلیلہ سے جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. بالخصوص ہمارے جتنے یا رب العالمین ناظرین ہیں جو تیرے سامنے دست دعا بلند کی ہوں، یا رب العالمین کے تمام اعزاء قارب کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص میرے آبا و اجداد میری والدہ محترمہ کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص یا رب العالمین اہل برما کی یا رب العالمین بخشش و مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اس ماہ رمضان مبارک کے اندر جن کی یا رب العالمین تو جن کی موت کے فیصلے کیے، موت کا یا رب العالمین موت واقع ہوئی کسی بھی حادثے میں، کسی بھی معاملات میں، یا رب العالمین سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام تیرے سامنے جو ہے مائیں بہنوں نے دست دعا بلند کیے ہیں، جنہوں نے بھی یا رب العالمین تو سب کی آرزوؤں تمناؤں کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یہ ماہ رمضان مبارک تیرا مہمان ہم سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس میں جو بقیہ ایام باقی ہیں خوب ہم سب کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.